السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بلال اکبر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان انڈیا کی جو کشیدگی چل رہی تھی، جو کہ ابھی تو سیز فائر ہو گیا ہے، تو اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ پہلوام حملہ ہوتا ہے انڈیا میں، جو کہ فالس فلیگ تھا بالکل۔ تو ان کا الزام انہوں نے پاکستان پہ در دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کروایا، یہ وہ ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، پاکستان کو سبق سکھائیں گے کہ پاکستان ایک آتنکوادی دیش ہے، یہ وہ۔ ان کا میڈیا، جو گودی میڈیا جو کہ کہلاتا ہے، انہوں نے سارا الزام پاکستان پہ لگانا شروع کر دیا اور انہوں نے اس کی فل تیاری کرنا شروع کر دی۔ تو آخرکار انہوں نے پاکستان میں پہلے تو انہوں نے ڈرون بھیجے، پھر انہوں نے میزائل پاکستان پہ داغے، جو کہ مسجد سبحان جو کہ بہاولپور میں ہے وہاں پہ ایک لگا، وہاں پہ چند ایک شہادتیں ہوئیں۔ تو اس کے علاوہ مرید کے اور دو تین جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پورے پاکستان میں ڈرون بھیجنے شروع کر دیے۔ کبھی چکوال میں پہنچ رہا ہے ڈرون، کبھی لاہور میں پہنچ رہا ہے ڈرون، کبھی وہاڑی میں پہنچ رہا ہے، کبھی چیچا وطنی میں، کبھی اکاڑا میں، کبھی سرگودا میں۔ یہاں تک کہ ہمارے جو عوام کی بات کریں تو وہ بالکل نہیں گھبرائے، بالکل، کیونکہ ہم پچھلے 25 سال سے جنگ کی حالت میں ہی، دہشت گردی کی جنگ جو کہ بہت بڑی جنگ ہے، وہ ہم لڑ رہے ہیں اور ہماری افواج نے لڑی ہے اور اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو ہمارا خوف بالکل دور ہے۔ تو جب کچھ شہروں میں تو یہ بھی رپورٹ ہوا کہ لوگوں نے ادھر جا کے بیٹھ کے تجزیہ کرنے شروع کر دی کہ یہ ڈرون ہے، یہ کوئی سگریٹ لگا کے بیٹھا ہے اس کے پاس، کوئی اس کو اٹھا کے دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ڈرون کے۔ بالکل خوف نہیں ہے پاکستانی قوم کے اندر۔ تو ایک جگہ پہ تو یہ بھی واقعہ رپورٹ ہوا کہ ایک بندہ آیا 125 پہ، اس نے وہ ڈرون لے کے ہی بھاگ گیا۔ وہ نہیں کہ پاکستان میں بالکل خوف نام کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے پچھلے 25 سال سے یہ بم دھماکے، یہ ڈرون، دہشت گردی کے خلاف عظیم جنگ لڑی ہے، جو کہ پاکستان کی قوم نے جیتی ہے اور پاکستانی افواج نے اس میں بہت شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد انڈیا نے پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ انڈیا کا میڈیا جو کہ گودی میڈیا کہلاتا ہے، اس نے شریعام یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم کراچی میں گھس کے ماریں گے، ہم پنڈی میں چلے جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، دھمکیاں لگانا شروع کر دیں، جو کہ گدڑ ببکیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے دھمکیاں لگانے شروع کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں نور خان ایئر بیس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ افواج پاکستان نے ناکام بنا دی۔ اس کے بعد انہوں نے شورکوٹ ایئر بیس، اس کے علاوہ ایک دو جگہوں پہ انہوں نے جو میزائل مارے، تو ہماری افواج نے اس کو ناکام بنا دیا، اس حملے کو۔ تو اس کے بعد ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا انف از انف، بس اب ختم، اب ہم جواب دیں گے اور اس کو ایسا جواب دیں گے کہ یہ جو میڈیا پہلے کہتا ہے کہ یہ پاکستان نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو کسی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ پاکستان نے کیا ہے۔ وہ جو پاکستان کرے گا وہ خود بتائے گا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان کی باری آتی ہے، ہمارے شاہین اڑان بھرتے ہیں انڈیا کی طرف اور پہلے نمبر پہ جا کے وہ گجرات ایئر بیس، گجرات میں بمباری کرتے ہیں، اس کے بعد اڑے، اس کے بعد جو سرسا ایئر بیس ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد برہم بوس میزائل کی جو بیاس میں ہے، اڑی نگر میں جو بیاس میں ہے، ان کی برہموس میزائل جس پہ یہ بڑا مان کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کیا۔ انہوں نے S-400 جس پہ یہ بڑا مان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس S-400 ہے، ادھر کوئی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی، یہ ہے وہ ہے، ہم پاکستان جو بھی حملہ کرے گا ہم اس کو گرا دیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ تو نہ صرف ہمارے شاہینوں نے اس کو چکمہ دیا بلکہ اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد ان کو برہموس میزائل پہ بڑا مان تھا، ہم نے ان کی جو سائٹ ہے بیاس جو کہ اوڑی نگر میں ہے، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے شاہینوں نے ان کے 3 رافیل طیارے گرائے، جو کہ انہوں نے فرانس سے لیے تھے، کافی مہنگے ہیں اور جدید ترین ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے قابل پائلٹ چاہیے، لیکن انڈیا کے پاس وہ تو ہے نہیں۔ تو انڈیا نے وہ رافیل طیارے بھی گرائے، اور جو فرانس کی مارکیٹ تھی رافیل طیارے والی، جو انہوں نے بیچنے تھے کسی اور کنٹری کو بھی، وہ بھی انہوں نے بری طرح سے گرا دی۔ تو شاہینوں نے بہت زیادہ یعنی کہ کامیابیاں سمیٹی، پاکستان ایئر فورس نے وہ کر دکھایا کہ یہاں تک کہ برطانیہ کا جو دا ڈیلی ٹیلی گراف ہے، ایک نیوز پہ انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایئر فورس از دا کنگ آف اسکائز، یعنی کہ فضاؤں کی بادشاہ۔ پاکستان کی ایئر فورس کو قرار دیا،
ہمارے جو کامران مسیح ہیں جو پائلٹ تھے واپسی پہ آئے، ان کا ایک صحافی انٹرویو کر رہا تھا، وہ بول رہا تھا کہ ہم نے ایسی تباہی پھیری ہے ان کی کہ وہ دوبارہ ایک دفعہ سوچے گا پاکستان پہ حملہ کرنے کا۔ تو اگر ان ہمارے شاہینوں کو یہ بھی اختیار دیا جاتا کہ ان کو مکمل تباہ کرو، دلی کو یا کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا، تو وہ یقیناً اس کو بھی پورا کر کے آتے۔ ہم نے 9-10 جگہ پہ ان پہ بمباری کی، ایسا جواب، دندان شکن جواب دیا کہ دشمن ابھی تک یہ بھاگے پھر امریکہ کے پاس۔ پہلے تو امریکہ کہتا تھا کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے، پھر امریکہ جو کہ اندر ہی اندر انڈیا کا ساتھ دے رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم پاک بھارت جنگ میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ انڈیا پاکستان کو ایسا سبق سکھائے گا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ مداخلت نہیں کریں گے۔ تو پھر جب پاکستان نے سبق سکھایا جو کہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا تھا، تو یہ تو ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان ایسا جواب دے گا۔ تو جب پاکستان نے ان کو جواب دیا تو پھر امریکہ کو ریکویسٹ کی نریندر مودی کی جانب سے، ان کی گورنمنٹ کی جانب سے سیز فائر کروایا جائے، اور انڈیا کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی۔ تو فوراً سے ان کا جو کہتے تھے کہ مداخلت نہیں کریں گے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب سے نہ پاکستان حملہ کرے گا نہ انڈیا کرے گا۔ ان کے درمیان ہم نے جو سیز فائر کروا دیا، دونوں کنٹری کو مبارکباد بھی انہوں نے دے دی۔ تو دشمن ہمارا جو بڑا مکار ہے اور بڑا فریبی ہے، ہمیں اس سے اب بھی باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اور جو کہ انشاءاللہ ہماری افواج اور ہماری ایئر فورس بالکل ان سے باخبر ہے، اور یہ اب بھی ان کو ہم ایسا جواب دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ اب امریکہ کے پاس جائیں گے کہ ہمیں F-35 دیں۔ اب وہ بھی سوچیں گے، ان کو F-35 دینے سے پہلے کئی بار سوچیں گے کہ انہوں نے پہلے رافیل طیارے کا بیڑا غرق کیا، S-400 کا بیڑا غرق کیا، اس کے بعد رافیل طیاروں کا بیڑا غرق کیا، جو کہ ایک بہت اچھا طیارہ تھا، لیکن ان کے پاس ایسے پائلٹ نہیں ہیں جو رافیل طیارہ کو اڑا سکیں۔ تو امریکہ کو چاہیے کہ کافی بار سوچے ان کو F-35 دینے سے پہلے، کیونکہ انہوں نے اس کی بھی مارکیٹ گرا دینی ہے، اور اگر وہ چڑھ گئے پاکستانی شاہینوں کے ہتھے تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے رافیل طیارے کا ساتھ ہوا تو انڈیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کروائے گا۔ تو باقی لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو ڈاکٹر عبد القدیر خان کی قبر پہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو درجات بلند فرمائے، جو انہوں نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا، اور ان کی اسی ایٹمی قوت بننے کی وجہ سے ہم دشمن کی دھمکیوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ اے میرے محسن تجھے سلام۔ جب جنگ کے دوران ہمارا جو ساتھ دیا، جو بھرپور ساتھ دیا، بھائیوں والا ساتھ، وہ آذربائیجان نے دیا، ترکی نے دیا اور چائنا نے دیا۔ ہم ان کے پوری عمر مقروض رہیں گے۔ بالکل انہوں نے پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ دیا، اور ہمیں بھی اب فرق کرنا ہوگا کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے۔ اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے، جو ان کی عوام نے پاکستان کی جیت پہ جشن منایا، آذربائیجان نے، ترکی نے، ہم ان کے احسان کے مقروض ہیں۔ تو دوستو، پاکستان زندہ باد،